ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکیڈمی کے شیڈول کے مطابق سنڈے والا دن یہ اسلامیات لیکچر کے لیے مخصوص ہے، تو آج ہم اسلامیات کے اندر توحید ذات باری تعالیٰ پر گفتگو کریں گے۔ تو توحید ذات باری تعالیٰ یہ ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لو، اسی کے اندر ہماری کامیابی اور اخروی فلاح ہے۔ تو جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں کامیاب کر دیا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں ناکام کر دیا۔ تو ہمارے ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ ارکان اسلام ارکان اسلام یہ ٹوٹل 5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا توحید، نمبر 2 پہ ہے نماز، نمبر 3 پہ ہے روزہ، نمبر 4 پہ ہے زکوٰۃ، اور نمبر 5 پہ ہے حج۔ تو ہمارے پاس ارکان اسلام جو اسلام کے مین ارکان ہیں، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، بنی الاسلام کہ اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا توحید ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 پہ نماز، نمبر 3 پہ روزہ، اور نمبر 4 پہ زکوٰۃ، نمبر 5 پہ حج۔ تو آج کی ہماری گفتگو توحید ذات باری تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اب توحید کا سب سے پہلے لغوی معنی ہم پڑھتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ڈکشنری کے اندر ملتے ہیں، یعنی ہم لغت سے معلوم کرتے ہیں، اس کے معنی کو معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ ہے ہمارے پاس توحید کا لغوی معنی ہے ایک، ماننا، یکتا تسلیم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور یکتا تسلیم کرنا، یہ ہے توحید کا لغوی معنی۔ توحید کا اصطلاحی معنی، توحید کا اصطلاحی معنی یا توحید کا مفہوم۔ توحید کا اصطلاحی معنی یا توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی صفت رحمان، صفت رحیم، صفت قدوس، صفت غفار، اور صفات کے تقاضوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یکتا اور واحد تسلیم کرنا۔ اب توحید کی ہمارے پاس 3 اقسام ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال۔ پہلی قسم توحید فی الذات۔ توحید فی الذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اندر واحد اور یکتا تسلیم کرنا۔ ایسا نہیں جیسے یہودی لوگوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرنے لگے۔ اور کچھ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں ملیں گے تو ایک خدا بنے گا۔ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
واحد اور یکتا ہے، اور قرآن مجید کی یہ پوری صورت اس بات کی گواہی دیتی ہے قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پوری صورت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ہمسر ہے۔ تو مین مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی اولاد ہے، جیسے یہود اور عیسائی، نصارہ اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری قسم توحید فی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے اندر بھی یکتے ہیں، جیسے صفت رحمان، صفت رحمان، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور صفت رحیم ہے، ان صفات کے اندر کوئی اور آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے اندر بھی یکتے ہیں۔ تیسری قسم توحید فی الافعال، افعال سے مراد جو عبادات، جو احکام، جو کام بھی ہم کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیں، یا کسی اور کے سامنے جا کر جھکنا شروع کر دیں، یا کسی اور کے سامنے اس کے لیے عبادت کرنی شروع کر دیں۔ توحید فی الافعال سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے تمام کام کیے جائیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہمیں ان چیزوں کی حاضری ضروری ہے۔ کسی اور کی درگاہ کے اندر جا کر جھکنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو تیسری قسم توحید فی الافعال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات افعال کے اندر بھی یکتا ہے، کہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں، صرف عبادت تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے عبادت، کسی اور کے سامنے سجدہ، کسی اور کے سامنے جا کر جھکنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو توحید کی تین قسمیں ہوئیں، توحید فی ذات، توحید فی صفات اور توحید فی الافعال، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اندر بھی یکتا، توحید فی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے اندر بھی یکتا، توحید فی الافعال کہ جو عبادات، جو کام، جو افعال ہم کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔